جو دلوں میں داغ ہوتے ہیں ان کو صاف کر جاتا ہے, جنتوں کے وعدے کروا کے چلا جاتا ہے, جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے چلا جاتا ہے, بٹ اسٹل وی ڈونٹ ریسپیکٹ دس گیسٹ. عجیب ہے نا. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستانی اور مسلمان جنرلی جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اور باقی جو باہر بھی رہ رہے ہیں, کیا غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ غلطیاں جاننا, ناٹ ٹو ڈوز یا ان امپورٹنٹ چیزوں کو جاننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ آج کل کے وہ دور ہے اس میں ٹو ڈوز جاننے سے بہتر ہے مطلب ناٹ ٹو ڈوز جانے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ان آرڈر کہ مجھے کیا سیٹ کرنا ہے. سو کیا غلطی ہے جو ہم لوگ اس رمضان کو ویلکم کرنے میں, اس کی پریپریشن میں اور اس کے اسٹارٹ ہونے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, اس میں اخی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک از ناٹ این ایزی ٹاسک, یعنی ان اے سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک جو ہے اف یو آر ویلکمنگ اٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار اس, اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ ابھی تو رمضان آخرکار ابھی بھی گرمیوں میں ہی کسی نہ کسی صورت میں آ رہا ہے, تو اس کے لیے روزے ہیں, ظاہر ہے اس پہ ایک تھکاوٹ بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اسپرچولی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپلفٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ بندہ تھک جاتا ہے, خاص طور پہ آخری رمضان تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس بندہ ایک قسم کا ایکساسٹ ہو جاتا ہے, نہیں کنٹینیو کر پا رہا ہوتا ہے, یا پھر بندہ جس زیل کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے اینڈ نہیں کر پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک از ڈیمانڈنگ, لیکن ڈیمانڈنگ یعنی مشکل ہے اور اس کا خوف بھی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ تھوڑا سا نا ڈرتے بھی ہیں کہ رمضان آئے گا, پانی روزے رکھنے پڑیں گے, اور گرمی ہے اسے کیسے مینیج کریں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریلیکسیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ جی چلے جلدی چھٹی ہو جائے, بھائی گھر میں سو, آرام کرو, چھٹیاں کرو, زیادہ تر آف لے لو, تو باہر نہ نکلو, کام نہ کرو, اوائڈ کرو, مطلب زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے. مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی انرجی کو پریزرو کیا جائے اور وہ مشکل وقت کسی طریقے سے گزارا جائے روزے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو امبریس کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں یہ مشکل میں اور اس تکلیف میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر فار ایگزامپل روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے, فار ایگزامپل پورا دن گزار لیتا ہے, اور وہ اس ٹائم اٹھتا ہے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے, بے شک درمیان میں نماز کے لیے اٹھتا ہو, پوری رات جاگتا ہو, تو جو اصل روزے کا مقصد ہے, جو گرمی اور جو پیاس, جو تھکاوٹ اور جو بار بار چاہت پانے کی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اس کا کوئی اٹس میننگ لیس ان دیٹ وے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ رمضان آپ کو نارمل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, آپ کو تھکنا چاہیے, آپ کو نارمل کام کرنے چاہیے, تاکہ آپ کو باقاعدہ فیل ہو اس کی اہمیت کا, یعنی جو ایکچولی دا مین پرپس ہے نا روزے کا وہ حاصل ہو. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے, اینڈ دیٹ از they looking for the ease کہ کسی طریقے سے, کیونکہ we are living in the age of convenience. سیدھی سی بات ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایز, اے سی تن کے لگاؤ بھی سارا کچھ. تو I think this is one of the things that we need to actually use such words کہ یار روزہ بہت لگ رہا ہے, یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے, مت تنگ کرو میرا روزہ ہے, یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا ہے پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس جیسا کرنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہو کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے.